شام کے حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں جو علاقے ہیں وہاں سرکاری ہیلی کاپٹروں کی آوازیں اور راکٹ حملے معمول بن چکے ہیں۔ علاقے سے فرار ہونے والے شامی فوج کے نشانے کی زد میں ہیں۔ ترکی میں یہ کلس مہاجر کیمپ ہے۔ کیمپ میں جہاں انقلابی جھنڈا لہرا رہا ہے اس سے کچھ ہی فاصلے پر بارڈر کے دوسری طرف شام کا جھنڈا نظر آ رہا ہے۔ شامی افواج کبھی کبھار کیمپ کی حدود کے اندر بھی فائر کرتی ہیں۔ اپریل میں فائرنگ کے ایسے واقعے میں 2 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہوئے تھے۔ میرا چچا زاد بھائی حملے میں زخمی ہوا تھا، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی اور اب وہ ہسپتال میں ہے۔ شام سے جان بچا کر نکلنے والے مہاجرین کی حفاظت کے لیے اب کنکریٹ کی دیوار بنائی گئی ہے جس پر لوگوں نے شام کے صدر کے خلاف نعرے لکھ دیے ہیں۔ ایک شخص نے ہمیں اپنے زخموں کے نشان دکھا کر بتایا کہ یہ جیل میں کیے گئے تشدد کا نتیجہ ہے۔ اب یہ شامی حکومت مخالف گروہ فری سیرین آرمی میں شامل ہیں۔ اب تک 27,000 افراد سرحد پار کر کے ترکی پہنچ چکے ہیں اور شام میں لڑائی ختم ہونے کی امید بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیمپ میں زخمیوں اور بیماروں کے لیے ایک کلینک اور کچھ دکانیں بھی موجود ہیں۔ ان کیبنز میں 11,500 پناہ گزین رہ رہے ہیں اور کیمپ مکمل طور پر بھر چکا ہے، مگر سینکڑوں مہاجرین کی ہر روز آمد کی وجہ سے ترکی اب سرحد کے ساتھ 20,000 افراد کے لیے ایک اور کیمپ تعمیر کر رہا ہے۔ پناہ گزینوں کو کچھ مشکلات تو ہیں، مگر وہ ترک حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہیں وہاں پناہ فراہم کی گئی ہے۔ غصہ انہیں شام کے اتحادیوں پر ہے جو بشار الاسد کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایران، روس اور وینزویلا جیسے ممالک اسد حکومت کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ حکمران مجرم ہیں۔ باقی دنیا کو چاہیے کہ وہ شامی عوام کے ساتھ دوستی کریں اور حکومت مخالفت گروہوں اور جمہوریت کی حمایت کریں، صرف زبانی نہیں بلکہ عملی طور پر۔ اس مہاجر کیمپ کے پناہ گزینوں کے لیے بین الاقوامی سیاست کی پیچیدگیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ تو سرحد کی دوسری طرف ہونے والی ہلاکتوں کو انتہائی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ ہنری ریجول کے ساتھ ندیم یعقوب، اردو VOA۔